آیا صوفیہ دنیا کی حسین ترین خوبصورت اور بڑی عمارتوں میں سے ایک ہے۔ یہاں پھر سے اذان کی آواز گونج رہی ہے، دیکھیے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب۔ آیا صوفیہ کی حقیقت یہ ہے کہ ترک کے شہر استنبول میں جامع مسجد سلطان احمد کے قریب واقع آیا صوفیہ ایک تاریخی اور شاندار عمارت ہے جسے مشہور عیسائی بادشاہ قسطنطین کے بعد بیض نقینی عیسائی بادشاہ نے 532 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ 5 سال مکمل اس کی تعمیر چلتی رہی۔ اس کو رومی انجینئروں نے اپنی مہارت کے ذریعے بڑی عالیشان اور خوبصورت عجیب و غریب بنایا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے اور دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے کہ واقعی کتنا حسین اور خوبصورت عمارت ہے۔ یہ آیا صوفیہ عالمی عمارت میں شامل ہے، دنیا کی حسین ترین عمارت میں شامل ہے۔ آیا صوفیہ 1000 سال تک چرچ کے طور پر رہا۔ اس کے بعد سلطان محمد فاتح نے جب شہر استنبول کو فتح کیا تو یہ آیا صوفیہ بھی، جو کہ مرکز کی حیثیت رکھتا تھا، سلطان محمد فاتح کے قبضے میں آیا۔ تو سلطان نے اپنے پیسے سے اس کو مسجد بنانے کے لیے خرید لیا اور اس کو مسجد بنا کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور وصیت بھی لکھی کہ جو بھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور سلطان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد یہ 500 سال تک مسجد کے طور پر چلتا رہا، اور یہ دور خلافت عثمانیہ کا تھا۔ لوگ بڑے آرام اور سکون سے اس میں اذان دیتے، نماز پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد آیا صوفیہ کو بدلنے کے لیے اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے مصطفیٰ کمال نامی شخص کو منتخب کیا۔ مصطفیٰ کمال نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ اذان پر پابندی لگا دی اور نماز پر بھی پابندی لگا دی، اور اس آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ تقریباً 86 سال تک یہ میوزیم کے طور پر رہا۔ اب الحمدللہ رجب طیب اردوغان نے اس کو پھر سے مسجد کے طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میوزیم سے پھر مسجد ہو جائے گی۔ اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ 24 جولائی 2020 کو باجماعت نماز شروع کر دی جائے گی۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا وقت ہے کہ مسجد پھر سے بن گئی۔ ایک بات اور بتا دوں کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ترکی حکومت اس کو باضابطہ اپنے ٹی وی چینل پر دکھا رہا ہے کہ اس آیا صوفیہ کو بادشاہ محمد فاتح نے اپنے پیسہ سے خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور وصیت بھی کی تھی، گویا کہ اس کی اصل صورت مسجد کی ہے، چرچ کی نہیں، کیونکہ چرچ والوں نے آیا صوفیہ کو قیمت لے کر سلطان محمد فاتح کے پاس بیچ دیا تھا، تو چرچ نہیں رہا، سلطان نے خرید کر اس کو مسجد بنایا تھا، تو اب یہ مسجد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ آیا صوفیہ کو بدلنے کے لیے اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے مصطفیٰ کمال نامی شخص کو منتخب کیا۔ مصطفیٰ کمال نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ اذان پر پابندی لگا دی اور نماز پر بھی پابندی لگا دی، اور اس آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ تقریباً 86 سال تک یہ میوزیم کے طور پر رہا۔ اب الحمدللہ رجب طیب اردوغان نے اس کو پھر سے مسجد کے طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ میوزیم سے پھر مسجد ہو جائے گی۔ اذانیں شروع ہو گئی ہیں۔ 24 جولائی 2020 کو باجماعت نماز شروع کر دی جائے گی۔
یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشی کا وقت ہے کہ مسجد پھر سے بن گئی۔ ایک بات اور بتا دوں کہ اس سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ترکی حکومت اس کو باضابطہ اپنے ٹی وی چینل پر دکھا رہا ہے کہ اس آیا صوفیہ کو بادشاہ محمد فاتح نے اپنے پیسہ سے خریدا اور اس کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا اور وصیت بھی کی تھی، گویا کہ اس کی اصل صورت مسجد کی ہے، چرچ کی نہیں، کیونکہ چرچ والوں نے آیا صوفیہ کو قیمت لے کر سلطان محمد فاتح کے پاس بیچ دیا تھا، تو چرچ نہیں رہا، سلطان نے خرید کر اس کو مسجد بنایا تھا، تو اب یہ مسجد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو کمنٹ کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ آیا صوفیہ کو بدلنے کے لیے اور مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے مصطفیٰ کمال نامی شخص کو منتخب کیا۔ مصطفیٰ کمال نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، یہاں